بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، نہایت ہی قابل احترام بزرگان دین، نوجوان دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، ہر سنڈے کو جس کتاب کا درس ہو رہا ہے وہ آپ سبوں کے علم میں ہے کہ دین کے تین اہم اور بنیادی اصولوں پر مشتمل ایک مایہ ناز کتاب الاصول الثلاثہ کا درس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ یہ کتاب اپنے فن کے اندر بہت ہی مقبول ترین کتاب ہے، بڑی عظمت والی کتاب ہے، کیونکہ اس کتاب کو جس عظیم شخصیت نے لکھی ہے ان کا نام کیا ہے؟ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب، جن کو شیخ الاسلام کا لقب دیا گیا ہے، مجدد دین کا لقب دیا گیا ہے، اور یہ 12ویں صدی کے مایہ ناز علماء میں سے ہیں، عظیم دائی کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ ان کو مجدد دین اس لیے بھی کہا جاتا ہے، جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ 12ویں صدی بلکہ 8ویں صدی کے وقت ہی اور 12ویں صدی کے آتے آتے پورا جزیرہ عرب شرک و بت پرستی کا اڈا بن چکا تھا، ایک طریقے سے دور جاہلیت واپس آ چکا تھا۔ ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم شخصیت کا انتخاب کیا اور سماج اور معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی شرکیات اور بدعات اور خرافات کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم ہستی کا انتخاب کیا، اور انہوں نے اپنی دعوت کے ذریعے سے ان برائیوں کا خاتمہ بھی کیا۔ چنانچہ اسی ضمن میں انہوں نے کتاب التوحید جیسے اہم کتاب کی تعلیق بھی فرمائی، اور دین کے بنیادی اصول کو بیان کرنے کے لیے جس کے اوپر پورے دین اسلام کی عمارت کھڑی ہے، انہوں نے یہ ایک مختصر رسالہ انہوں نے لکھا، اور اس رسالے کے دروس کا اہتمام پورے جزیرہ عرب کے اندر اور دوسرے ممالک کے اندر، ہندوستان کے اندر بڑے اہتمام کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کے خاص فضل و کرم سے ہم لوگوں نے بھی اس جامع مسجد کے اندر اس کتاب کے دروس کا سلسلہ کا آغاز کیا۔ اس نعمت پر اللہ رب العالمین کا ہم سب شکر ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، پچھلے دروس کے اندر جیسا کہ میں نے بتایا کہ مصنف رحمہ اللہ نے دین کے جو بنیادی 3 اصول ہیں، الاصول الثلاثہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ 3 اہم اصول، ان کو بیان کرنے سے پہلے انہوں نے 2 مقدمہ کا ذکر کیا ہے، 2 تمہیدی گفتگو کی ہے، تاکہ انسان تمہید کے اندر اس بات کا علم حاصل کر سکے کہ وہ آگے کون سی باتیں پڑھنے والے ہیں۔ جو بھی کتاب ہوتی ہے اس کا ایک مقدمہ ہوتا ہے، اور اس مقدمے کے اندر اس کتاب کا ایک نچوڑ، ایک خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ چنانچہ مصنف رحمہ اللہ نے 2 تمہیدی گفتگو کی ہے، ان میں سے ایک گفتگو، ایک تمہید اس کے اوپر گفتگو ختم ہو چکی ہے، ایک مقدمہ سے ہم فارغ ہو گئے ہیں،
پہلے مقدمہ کے اندر 4 مسائل کا ذکر کیا گیا کہ 4 باتوں کا علم ضروری ہے۔ ان میں سب سے پہلے آپ نے یہ جانا کہ علم حاصل کرنا ضروری ہے، اس کے بعد اس علم کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، اور اس کے بعد اس علم کی طرف لوگوں کو دعوت دینا ضروری ہے، اور اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اور اس علم کو سیکھنے، سکھانے، عمل کرنے اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینے میں جو بھی پریشانیاں ہوں گی، جو بھی تکلیفیں سامنے آئیں گی، جو بھی تحدیات اور چیلنجز سامنے آئیں گے، ہم ان پر کیا کریں گے؟ صبر کریں گے۔ یہ 4 مسائل کا علم حاصل کیا اور ایک طرح سے ایک مقدمہ انہوں نے قائم کیا۔ اسی طرح سے دوسرا مقدمہ آج کے درس میں آغاز ہو رہا ہے، اور یہاں پر بھی مصنف رحمہ اللہ نے اس تمہید کے آغاز کے اندر ہی کیا کہا کہ قال المصنف رحمہ اللہ یہ علم رحمک اللہ۔ وہاں پر بھی کتاب کے آغاز میں کہا تھا کہ یہ علم کہ جان لو، یعنی جاننا کیا ہے؟ واجب ہے، یہ امر کا صیغہ ہے، اور یہ کلمۃ التنبیہ بھی ہے، اس سے متنبہ کیا جاتا ہے، باخبر کیا جاتا ہے۔ اے کلمۃ التنبیہ، اے کن متہیئا للعلم، کہ علم حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو کیا کر لیجئے؟ تیار کر لیجئے۔ جو بھی آپ کے اوپر علم ڈالا جائے گا، علم کی باتیں کی جائے گی، اس کو سماعت کرنے کے لیے اور اس کو سیکھنے کے لیے، اس کو حفظ کرنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے کیا ہو جائیے؟ تیار ہو جائیے۔ یہ علم۔ اور اس کے بعد پھر مصنف نے کیا کہا؟ رحمک اللہ۔ وہاں پر بھی یہ جملہ کہا تھا شروع میں بھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کیا کرے؟ رحم فرمائے۔ یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے، اور میں نے بتایا تھا وہاں پر بھی کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استاذ اور شاگرد کے درمیان کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ بڑا خوشگوار رشتہ ہوتا ہے۔ جس طریقے سے طلباء کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنے اساتذہ کرام کے لیے دعائیں کریں، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اسی طرح سے استاذ کے اوپر بھی یہ ضروری ہے کہ اپنے طلباء کے لیے کیا کرے؟ رحمت و مغفرت کی دعا کرے۔ چنانچہ یہاں پر رحمت کا لفظ مستقل ہے، مغفرت کے ساتھ نہیں آیا ہے۔ چنانچہ میں نے وہاں پر بھی کہا تھا کہ اس رحمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پچھلی خطاؤں کو معاف فرمائے، آپ کے پچھلے گناہوں کو بخش دے، اور آگے مستقبل میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں سے بچائے رکھے، آپ کی حفاظت فرمائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ علم ہی وہ دولت ہے جس کی بنیاد پر ہم نیکیاں کر سکتے ہیں اور برائیوں سے بچ سکتے ہیں، یہ علم ہی وہ نور ہے جس کی بنیاد پر ہم سماج اور معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی تاریکیوں کو ختم کر سکتے ہیں اور علم کی روشنی کو ہم عام کر سکتے ہیں۔ یہ علم ہی کی بدولت ہی ممکن ہے۔ اسی لیے مصنف رحمہ اللہ نے یہاں پر دعائیہ کلمہ کے ذریعے سے اس تمہید کا آغاز کیا اور کہا کہ رحمک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحم فرمائے، یعنی آپ کی مغفرت فرمائے، اور مستقبل میں، فیوچر میں اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے بچائے رکھے۔ اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم 3 هذه المسائل والعمل بهن۔ اس کے بعد کیا کہا کہ انه يجب على كل مسلم ومسلمة، کہ ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر کیا ہے؟ واجب ہے، یہ مستحب نہیں ہے اور نہ ہی یہ سنت ہے، بلکہ کہا کہ واجب ہے۔ کیا واجب ہے؟ تعلم 3 هذه المسائل، جو آنے والے مسائل ہیں، 3 مسائل کا ذکر ہونے والا ہے کہ ان 3 مسائل کا علم، والعمل بہن، اور ان تینوں مسائل کے اوپر عمل کرنا واجب ہے۔ اور میں نے بتایا آپ کو کہ یہ علم جو ہے ایک درخت ہے، شجرۃ، اور عمل کیا ہے؟ ثمرتھا، اس کا پھل ہے۔ یعنی علم حاصل کرنے کے بعد اگر آپ عمل نہیں کرتے ہیں تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ آپ عذاب کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ کل قیامت کے دن وہ آپ کے لیے وبال جان بن سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ تہیہ کر لینا چاہیے، ہمیں اپنی نیت کی اصلاح کرنی چاہیے کہ جب ہم کوئی بات کتاب و سنت کا حاصل کریں گے، کوئی علم ہم حاصل کریں گے
تو ہم کوشش کریں اس نیت کے ساتھ علم حاصل کریں کہ اگر ہم سے ممکن ہو پائے تو ہم اس کو عملی جامہ بنائیں گے، ہم اس کو عملی تطبیق دیں گے، اس جذبے کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت ساری باتیں ایسی آئیں گی جس کے اوپر آپ عمل نہیں کر سکتے یا آپ کے عمل کے لائق وہ بات نہیں ہے، بہت سارے اعمال ہیں۔ اب مثال کے طور پر زکوٰۃ ہی کی بات آئے گی تو زکوٰۃ تو ہر آدمی کے اوپر فرض نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا بھی علم بھی حاصل کرنا فرض نہیں ہے۔ علم حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن عمل کی نیت ہونی چاہیے کہ اگر ہم سے عمل ہو پائے تو ہم ضرور اس کے اوپر ہم عمل کریں گے۔ چنانچہ آپ نے جیسا کہ سنا کہ انہ یجب، یہ واجب ہے، اور یہ وجوب کیا ہے؟ وجوب عینی، وجوب عینی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ وجوب کفائی ہے کہ چند لوگ کریں گے، چند لوگ علم حاصل کریں گے اور بس باقی لوگوں کی چھٹی، باقی لوگ اس میں نہیں آئیں گے، گنہگار نہیں ہوں گے۔ یہ وجوب عینی ہے، اور وجوب عینی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یطلب من کل فرد بعینہ، ہر آدمی سے عینی طور پر ہر آدمی سے یہ عمل مطلوب ہے۔ یعنی یہ جو دین کے بنیادی علوم بتائے جا رہے ہیں، اس کا علم حاصل کرنا یہ ہر آدمی کو فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، کسی بھی عمر کا آدمی ہو، کسی بھی ایج کا وہ آدمی ہو، ان علوم کو حاصل کرنا، دین کے جو یہ اساسی اور بنیادی باتیں ہیں ان کا علم حاصل کرنا وجوب عینی ہے، یعنی ہر آدمی کا فرض ہے۔ ہاں البتہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ شرعی علوم کے کسی بھی فن میں امام بن جانا، اس کا ماہر بن جانا، یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر سماج کے اندر ایک بہت بڑے عالم ہو گئے، امام بن گئے، تو پوری امت کی طرف سے وہ کافی ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو دین کے بنیادی علوم ہیں یہ ہر مرد و عورت، آزاد اور غلام، سب کے اوپر یہ فرض ہے۔ اور جب فرض ہے، اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے، اس کو اگر ترک کر دیں گے تو آپ سزا کے بھی مستحق ہوں گے۔ اس لیے کہ واجب کی کیا تعریف ہے؟ واجب کی تعریف یہ ہے کہ ما یثاب فاعلہ ویستحق العقاب تارکہ، یہ واجب کی تعریف ہے، یعنی ایسا عمل جس کے کرنے والے کو اجر و ثواب دیا جائے، اجر و ثواب کے وہ مستحق بن جائے، اور چھوڑنے والے سزا کے مستحق بن جائے۔ جو کرنے والے ہیں اس کو اجر و ثواب دیا جائے گا، لیکن اگر اس عمل کو کوئی چھوڑ دے گا تو وہ سزا کے مستحق بنے گا۔ یہ زیادہ صحیح اور جامع تعریف ہے کہ وہ سزا کے مستحق ہوں گے، یہ کہنا زیادہ ضروری ہے، یہ کہنا زیادہ صحیح ہے۔ بہت سے لوگ اس کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ وَيُعَاقَبُ تَارِكُهُ، اس کے چھوڑنے والے کو سزا دی جائے گی، تو جملے میں کے اندر بھی فرق ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ چھوڑنے والے کو سزا دی جائے گی تو گویا کہ آپ نے گارنٹی دے دیا، ضمانت گویا کہ آپ نے گارنٹی دے دیا کہ اس کو سزا ہوگی ہی، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار گناہوں کو بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور معاف کرے گا۔ اسی لیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ چھوڑ دیا تو وہ، ہاں اس لیے جملے کے اندر ہم تبدیلی لا کر کے کہیں گے کہ وہ سزا کے مستحق ہیں، اب چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دے یا چاہے تو اس کو معاف کر دے۔ چنانچہ یہ واجب کی تعریف ہو گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ اس تمہید کے اندر بھی 3 مسائل کا ذکر کیے جائیں گے، اور تینوں کا علم حاصل کرنا اور پھر اس کو عملی جامہ پہنانا، اس پر عمل کرنا، یہ واجب ہے، اور چھوڑنے کی صورت میں ہم سزا کے مستحق بن جائیں گے۔ چنانچہ ان تینوں مسائل میں سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے؟ الاولی، مصنف رحمہ اللہ نے کہا کہ الاولی ان اللہ خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل ارسل الينا رسولا فمن اطاعه دخل الجنہ ومن عصاه دخل النار۔ یہ سب سے پہلا مسئلہ ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے کہ اس بات کا علم حاصل کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، یعنی اپنے خالق کو پہچاننا کہ آپ کو پیدا کس نے کیا، آپ کا خالق کون ہے، من ربک، آپ کا رب کون ہے۔ اس بات کا علم حاصل کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہم کچھ نہیں تھے،
ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدم سے وجود بخشا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، تو خالق کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے اور پیدا کیا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ تو گویا کہ یہ مقام شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے اور عظیم مقصد کے لیے بھیجا ہے اور اپنے خالق کو پہچانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، کوئی دوسرا آدمی نے پیدا نہیں کیا۔ ہمارا خالق کون ہوا؟ اللہ رب العالمین۔ آگے جو لفظ بیان کیا گیا ہے کہ وَرَزَقَنَا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا، یعنی عام طور پر یہ جو لفظ ہوتا ہے رزق یا رزق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رزق دینے کے معنی، لیکن صرف رزق ہی اس کے اندر شامل نہیں ہے، یعنی اللہ رب العالمین جو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتوں سے نوازے، ان تمام نعمتیں، وہ تمام نعمتیں کیا ہے؟ رزق کے دائرے میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی نوازا ہے، صحت و تندرستی سے نوازا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، کھانے پینے کی چیزوں سے نوازا ہے، اولاد کی دولت سے مالا مال کیا ہے، پراپرٹی دیا ہے، گھر ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، سماج اور معاشرہ، یہ ساری چیزیں کہ اللہ رب العالمین نے نعمت کے طور پر ہمیں دیا ہے۔ چنانچہ وَرَزَقَنَا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، صرف پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا کی ساری نعمتوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جس نے زمین کے اندر جتنے بھی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں وہ سب آپ کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہماری خدمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ چنانچہ آپ دیکھیے، نعمتوں کو تو شمار نہیں کیا جا سکتا، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں جس سے ہم آج فائدہ اٹھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، ٹہلتے ہیں، گھومتے ہیں، گاڑی گھوڑا میں ہم چلتے ہیں اور زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین جو ہمیں پیدا کیا اور اتنی ساری نعمتوں سے ہمیں نوازا، دنیا کی نعمتیں، تو اس کا کچھ مقصد ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے مصنف آگے کہا کہ وَلَمْ يَتْرُكْنَا حَمَلًا۔ حملہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بیکار، ہے نا، بلا غرض و غایت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یوں ہی بلا غرض و غایت نہیں چھوڑ دیا کہ ہم نے پیدا کر دیا اور دنیا کی ساری نعمتوں کو پیدا کر دیا، بس کھاؤ پیو سو جاگو، صبح ہوئی شام ہوئی، عمر یوں ہی تمام ہوئی، اس کے لیے نہیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ایک عظیم مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے جن طرح کی اور جس طرح کی چیزوں کی ضرورت پڑی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ سب انسانوں کو مہیا کر دیا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ آگے کیا کہا کہ بل ارسل الینا رسولا۔ دیکھیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے طرف اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا تاکہ انسان بہک نہ جائے، انسان اپنی زندگی کے جو مقصد ہے اس سے غافل نہ ہو جائے۔ اس غفلت سے جگانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ نبی اور رسول بھیجا۔ یہ اپنے آپ میں ایک بڑی نعمت ہے۔ اگر انبیاء نہیں آئے ہوتے اور کتاب نازل اللہ تعالیٰ نہیں کرتا تو ہم اپنے معبود کو کیسے پہچانتے اور کیسے ہم اپنے رب کی معرفت حاصل کرتے؟ تو گویا کہ یہ انبیاء ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں جو ہمیں اپنے رب کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کیسے ہمیں اللہ رب العالمین کو پہچاننا ہے، ہمارا خالق کون ہے، ہمارا مالک کون ہے، ہمارا رازق کون ہے۔ یہ سب باتیں ہمیں کس نے بتائی ہیں؟ یہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ تو گویا کہ نبی کا پانا اور نبی کا بھیجا جانا، نبی کا ارسال کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے کیا ہے؟ ایک عظیم نعمت ہے اور بہت بڑا احسان ہے، بلکہ یہ وہ احسان ہے جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی کیا ہے
حالانکہ اللہ رب العالمین کے بڑے احسانات ہیں، بڑے انعامات ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیرائے میں تذکرہ نہیں کیا ہے جس پیرائے میں نبی کو بھیجنے کے بعد تذکرہ کیا ہے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ کہا یہاں پر، اور من یمن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ احسان کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر یہ احسان کیا، ان کے اوپر یہ انعام کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ تو یہ رسول جو آتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کے اوپر ایمان لانا کیا ہے؟ یہ بھی واجب ہے، چونکہ ابھی ہم لوگ جو بھی چیزیں پڑھ رہے ہیں وہ سب کیا ہے؟ وجوب ہے، واجب ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا واجب ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے بغیر کوئی بھی انسان مومن نہیں ہو سکتا، اور کوئی بھی انسان اپنے رب کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ یہ نقطہ میں اس لیے تاکید کے طور پر بیان کر رہا ہوں کہ آج کے زمانے میں جو فتنے ہیں ان فتنوں کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ انکار رسالت ہے، انکار حدیث ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا انکار کیا جاتا ہے، ان کی سنت کا انکار کیا جاتا ہے کہ ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا تو قرآن کہاں پہ نازل کیا؟ قرآن کس کے اوپر نازل ہوا بھائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا۔ اگر آپ قرآن کو بھی صرف لیں گے تو نبی کے بغیر تو نہیں لے سکتے۔ قرآن تو آپ کے اوپر اترا نہیں ہے، ہمارے اوپر اترا نہیں ہے۔ اگر آپ صرف قرآن کو ماننا چاہتے کہ ہم صرف قرآن، ہمارے لیے صرف قرآن ہی کافی ہے، تو یہ قرآن آپ کس سے لے رہے ہیں؟ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے لے رہے ہیں۔ تو جب وہ قرآن سچا ہے، قرآن کی باتیں سچی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کیسے غلط ہو سکتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کیسے مسترد کی جا سکتی ہیں؟ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہ لانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے اوپر ایمان نہ لانا، قرآن کو ٹھکرانا، اللہ کو ٹھکرانا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکرانا، اور پوری شریعت کو ٹھکرانے کے مترادف ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجت کے طور پر اور خاص طور پر انسانوں کے ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا۔ یہ رسول اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا یہ رسول ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک ایسا احسان جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جتلایا ہے۔ ہماری طرف رسول بھیجا، اور رسول آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ رسول ہے، نبی ہے۔ تو یہاں پر میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ رسول اور نبی میں کیا فرق ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بولتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بولتے ہیں، تو یہ دونوں لفظ میں کچھ فرق ہے یا دونوں مترادف ہیں؟ تو بہت سے لوگوں نے تو کہا کہ دونوں مترادف ہیں، نبی بولیے رسول بولے، بات ایک ہی ہے۔ تو رسول کی جو تعریف کی جاتی ہے کہ رسول کا مطلب ہوتا ہے قاصد، ہے نا؟ رسول آیا مطلب اللہ کی طرف سے پیغمبر آیا، قاصد آیا، اور اس کی اصطلاحی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ کل من اوحی الیہ وامر بالتبلیغ، یعنی رسول وہ ہے جن کی طرف اللہ کی جانب سے وحی نازل ہوئی اور ان کو تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور نبی یہ نبع سے ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نبع ان کے معنی خبر کے معنی میں، اب ظاہر بات ہے کہ نبی بھی خبر ہی دیتے ہیں۔ تو نبی کہتے ہیں کل من اوحی الیہ ولم یؤمر بالتبلیغ او بالتبلیغ، کہ نبی وہ ہے جن کی طرف وحی نازل کی گئی لیکن تبلیغ کا حکم نہیں دیا گیا۔ یہ عام طور پر تعریف لکھی اور بتائی جاتی ہے، لیکن اس تعریف کے اوپر تعامل کرنے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بھی محل نظر ہے، یہ فرق بھی صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی تعریف کے اندر جو بتایا گیا کہ نبی وہ ہے جن کی طرف وحی نازل کی گئی لیکن تبلیغ کا حکم نہیں دیا گیا، تو نبوت کا مقصد فوت ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ نبی صرف اس لیے تھوڑی نہ بھیجا جائے گا کہ وہ صرف اپنی اصلاح کرے اور وہ خود عابد و زاہد بن جائے اور اپنی اصلاح کرے، بس بات ختم، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ نبی بھیجے ہی اس لیے جاتے ہیں کہ وہ لوگوں کی اصلاح کرے، لوگوں کے تبلیغ کرے، لوگوں کے اندر دعوت و ارشاد کا کام کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تعریف صحیح نہیں ہے اور یہ فرق صحیح نہیں ہے۔ صحیح فرق یہ ہے کہ نبی وہ رسول وہ ہے جن کی طرف وحی نازل کی گئی، تبلیغ کا بھی حکم دیا گیا، اپنی قوم میں بھی اور دوسرے قوم میں بھی،
یعنی رسول وہ ہوتا ہے جن کے اوپر وحی نازل کی گئی، تبلیغ کا بھی حکم دیا گیا، اور تبلیغ کا جو حکم دیا گیا وہ کہاں؟ اپنے قوم کے اندر بھی، اپنے معاشرے کے اندر بھی، اور دوسرے قوموں کو بھی تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ رسول ہے، سمجھ رہے؟ اور نبی کون ہے؟ نبی وہ ہے کہ جن کی طرف وحی نازل کی گئی، تبلیغ کا بھی حکم دیا گیا، لیکن صرف اپنے قوم کے اندر ہی تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا۔ ظاہر بات ہے کہ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ بہت سے انبیاء کرام کیا ہے کہ وہ مخصوص قوم کے لیے بھیجے جاتے ہیں، مخصوص خطہ کے لیے بھیجے جاتے تھے، مخصوص علاقے کے لیے بھیجے جاتے تھے، لیکن ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات انسانی کے لیے، اپنی قوم کے لیے بھی، عرب کے لیے بھی، عجم کے لیے بھی، ساری دنیا انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا گیا۔ تو یہ فرق تھوڑا سا صحیح ہے، اور اہل علم نے کہا کہ صحیح ہے کہ نبی وہ ہے جن کو وحی کی گئی، تبلیغ کا بھی حکم دیا گیا، لیکن ایک خاص خطے کے لیے ان کو نبی بنایا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے نبی کیا ہیں؟ وہ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ اس لیے کہ ہمارے نبی صرف اہل عرب کے لیے تو نہیں آئے، جزیرے عرب کے لیے تو نہیں آئے، بلکہ پوری دنیا انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے بھیجا گیا۔ چنانچہ ہم اپنے نبی کو نبی بھی کہہ سکتے ہیں، رسول بھی کہہ سکتے ہیں، رحمت للعالمین آپ کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا ہے کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں ان سب لوگوں کے لیے اللہ کی جانب سے رسول بنا کر کے بھیجا گیا۔ تو یہ رسول اور نبی کے درمیان ایک فرق بتایا جاتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب اس کے بعد اس نبی کے ساتھ کیا تعامل ہونا چاہیے، کیا ضروری ہے؟ آگے کہا کہ فمن اطاعہ دخل الجنہ۔ اب اس نبی کی جو اطاعت کرے گا، جو اس کی پیروی کرے گا، اس کے نقش قدم پر جو چلے گا، وہ کہاں جائے گا؟ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہے۔ نبی کی اطاعت و فرما برداری یہ دخول جنت کا سبب ہے اور دخول جنت کا باعث ہے یہ۔ وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارِ، اور جو نبی کا انکار کرے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان نہیں لائے گا، نافرمانی کرے گا، وہ کہاں جائے گا؟ دخل النار، وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ اسی لیے اسلامی شریعت کے اندر نبی کی بڑی اہمیت ہے، رسول کی بڑی اہمیت ہے، اس کے اوپر ایمان لائے بغیر، اس کی اطاعت و فرما برداری کیے بغیر کوئی انسان مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے آج جو فتنے عام ہیں، ان فتنوں میں لوگوں کو کیا کیا جا رہا ہے؟ قرآن سے جوڑا جا رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے چھڑایا جا رہا ہے، ان کو بھگایا جا رہا ہے کہ سنت کی اہمیت نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح ہے، اس کے قیل و قال میں مت پڑھیے، بلکہ آپ سنت پڑھے بغیر میں کہتا ہوں کہ اسلام کا الف بھی نہیں سمجھ سکتے۔ ظاہر بات ہے کہ ہم قرآن بھی اللہ کے نبی سے ہی لے رہے ہیں، اور اس قرآن کی صحیح تفسیر کس نے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے قرآن کی کون سی آیت آپ سمجھنے والے ہیں؟ آپ عربی زبان بھی نہیں جانتے کہ آپ جو ہے نا قرآن سمجھ لیجیے گا۔ قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اس میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ عصر میں 4 رکعت پڑھنی ہے، مغرب میں 3 رکعت پڑھنی ہے، یا 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا۔ تو آپ نماز کی تفصیلات، زکوٰۃ کی تفصیلات اور دیگر احکام و مسائل کی جو تفصیلات ہیں وہ آپ کہاں پر حاصل کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر آپ حاصل کریں گے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر کے اگر کوئی شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم دین کو سمجھ رہے ہیں، تو وہ ان کا وہ ایسا خواب ہے جس کے کوئی تعبیر نہیں، بلکہ یہ بدترین سمجھ لے کہ وہ باطل کے اندر ہے اور وہ کبھی بھی حق کے راستے پر نہیں آ سکتا ہے۔ قرآن کو کبھی نہیں سمجھا جا سکتا ہے حدیث کے بغیر۔ اسی لیے یہاں پر مصنف نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک رسول کو بھیجا اور اس کی اطاعت کرنا یہ دخول جنت کا باعث ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کے سارے لوگ جنت میں داخل کر دیں، الا من ابا، مگر جو جنت میں جانے سے انکار کر دیں۔
صحابہ کرام نے پوچھا، تعجب ہوا کہ بھلا جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا بھائی؟ من ابا یا رسول اللہ، کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی، میرا انکار کر دیا، میری سنتوں کا مذاق اڑایا، اسی نے تو جنت میں جانے سے انکار کیا۔ چنانچہ معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اور آپ کی بعثت ہمارے لیے ایک بڑی نعمت ہے اور اللہ کا یہ احسان ہے۔ اگر نبی نہ ہوتے، وہ اگر نہ آئے ہوتے تو ہم قرآن کا ایک حرف بھی نہیں سمجھ پاتے اور اپنے رب کی معرفت ہم حاصل نہیں کر پاتے۔ اسی لیے اس احسان پر اور اس نعمت پر ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کو اور آپ کی اطاعت کو، آپ کی اتباع کو لازم اور واجب پکڑنا چاہیے۔ والدلیل قولہ تعالی، اور اس پر دلیل کیا ہے؟ تو بہت ساری دلیلیں موجود ہے، قرآن کے اندر بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اس معنی کی بہت ساری آیتیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی کا ایک آیت نقل کی گئی ہے، مصنف نے اللہ رب العالمین کا یہ فرمان نقل کیا ہے کہ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبینا۔ کیا بتایا کہ ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا، نبی بھیجا، شاہدا علیکم، تمہارے اوپر گواہ بنا کر کے بھیجا، اس لیے کہ انسان ہے، فطرت ہے، اس کا انکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں انکار لکھ کر کے رکھا، اسی لیے تم کل قیامت کے دن میرے پاس بھی آ کر کے جھٹلا نہ دو، اس لیے میں نے ایک رسول بھیجا جو تمہیں سمجھائے گا، تمہیں ہدایت کے راستے پر لائے گا اور اپنی حجت تمام کرے گا، اور کل قیامت کے دن جب تمہارا حساب ہوگا تو تم انکار کا راستہ نہیں پاؤ گے۔ یہی وجہ ہے کہ کل قیامت کے دن انسانوں کا جب حساب و کتاب ہوگا اور اس کے رجسٹر ان کے سامنے لا کر کے رکھ دیا جائے گا کہ دیکھو اس میں سے کوئی ایسی چیز ہے جس کو تم کو انکار ہے، کسی بھی چیز کا وہ انکار نہیں کر پائے گا، ایک حرف کا وہ انکار نہیں کر پائے گا، وہ کہہ نہیں سکتا ہے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، وہ ضرور کہے گا کہ ہمارے پاس آیا تھا، ہمیں سمجھایا تھا، ہمیں بتایا تھا، تیرا پیغام پہنچایا تھا، لیکن ہم نے انکار کر دیا، ہماری غلطی تھی۔ اسی لیے نبی بھیجنے کا ایک عظیم مقصد یہاں پر سمجھ میں آ رہا ہے کہ امت پر گواہ کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ہم کیا جواب دیں گے وہاں پر اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کریں گے؟ پھر ہم تو وہاں پہ اقرار کریں گے ہاں ساری باتیں تو تھی، مسجد کے اندر تو بخاری بھی تھی، مسلم بھی تھی، بہت ساری کتابیں تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پوری لائبریری موجود تھی، لیکن ہم نے کسی کو نہیں مانا، ہم تو صرف قرآن لے کر کے بیٹھے ہوئے تھے، ہم تو سوچ رہے تھے کہ تیرا قرآن پڑھیں گے سب کچھ مل جائے گا۔ پھر وہاں پر شرمندگی کے علاوہ اور کف افسوس کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، اس لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑے، اور اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر کے سمجھایا کہ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے کہ ہم نے فرعون کے پاس بھی ایک رسول بھیجا تھا، اور وہ کون سا رسول ہے؟ فرعون کے پاس کون سا رسول بھیجا گیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ فعصى فرعون الرسول، چنانچہ فرعون نے رسول موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، اور انکار کیسے کیا؟ وہ جانتا تھا، حقیقت حال سے وہ واقف تھے کہ یہ نبی ہے، اللہ کی جانب سے پیغمبر ہے، اور اللہ ہے، میں لوگوں کا رب نہیں ہوں، میں تو اپنے دعوے میں جھوٹا ہوں، ان کو معلوم تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے جان بوجھ کر کے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، تو پھر میں نے اس کو سخت، میں نے اس کے پکڑ کر لی، میں نے سختی کے ساتھ ان کو میں نے پکڑ لیا، اور میری پکڑ کیا ہے؟ سخت ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر انکار سنت اور بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ
وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، نہایت ہی قابل احترام بزرگان دین، نوجوان دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، ہر سنڈے کو جس کتاب کا درس ہو رہا ہے وہ آپ سبوں کے علم میں ہے کہ دین کے 3 اہم اور بنیادی اصولوں پر مشتمل ایک مایہ ناز کتاب الاصول الثلاثہ کا درس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ یہ کتاب اپنے فن کے اندر بہت ہی مقبول ترین کتاب ہے، بڑی عظمت والی کتاب ہے، کیونکہ اس کتاب کو جس عظیم شخصیت نے لکھی ہے ان کا نام کیا ہے؟ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب، جن کو شیخ الاسلام کا لقب دیا گیا ہے، مجدد دین کا لقب دیا گیا ہے، اور یہ 12ویں صدی کے مایہ ناز علماء میں سے ہیں، عظیم دائی کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ ان کو مجدد دین اس لیے بھی کہا جاتا ہے، جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ 12ویں صدی بلکہ 8ویں صدی کے وقت ہی اور 12ویں صدی کے آتے آتے پورا جزیرہ عرب شرک و بت پرستی کا اڈہ بن چکا تھا۔ ایک طریقے سے دور جاہلیت واپس آ چکا تھا۔ ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم شخصیت کا انتخاب کیا اور سماج اور معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی شرکیات اور بدعات اور خرافات کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم ہستی کا انتخاب کیا، اور انہوں نے اپنی دعوت کے ذریعے سے ان برائیوں کا خاتمہ بھی کیا۔ چنانچہ اسی ضمن میں انہوں نے کتاب التوحید جیسے اہم کتاب کی تعلیق بھی فرمائی، اور دین کے بنیادی اصول کو بیان کرنے کے لیے جس کے اوپر پورے دین اسلام کی عمارت کھڑی ہے، انہوں نے یہ ایک مختصر رسالہ انہوں نے لکھا، اور اس رسالے کے دروس کا اہتمام پورے جزیرہ عرب کے اندر اور دوسرے ممالک کے اندر، ہندوستان کے اندر بڑے اہتمام کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کے خاص فضل و کرم سے ہم لوگوں نے بھی اس جامع مسجد کے اندر اس کتاب کے دروس کا سلسلہ کا آغاز کیا۔ اس نعمت پر اللہ رب العالمین کا ہم سب شکر ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، پچھلے دروس کے اندر جیسا کہ میں نے بتایا کہ مصنف رحمہ اللہ نے دین کے جو بنیادی 3 اصول ہیں، الاصول الثلاثہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ 3 اہم اصول، ان کو بیان کرنے سے پہلے انہوں نے 2 مقدمہ کا ذکر کیا ہے، 2 تمہیدی گفتگو کی ہے، تاکہ انسان تمہید کے اندر اس بات کا علم حاصل کر سکے کہ وہ آگے کون سی باتیں پڑھنے والے ہیں۔ جو بھی کتاب ہوتی ہے اس کا ایک مقدمہ ہوتا ہے، اور اس مقدمے کے اندر اس کتاب کا ایک نچوڑ، ایک خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ چنانچہ مصنف رحمہ اللہ نے 2 تمہیدی گفتگو کیے ہیں، ان میں سے ایک تمہید اس کے اوپر گفتگو ختم ہو چکی ہے، ایک مقدمہ سے ہم فارغ ہو گئے ہیں۔ پہلے مقدمہ کے اندر 4 مسائل کا ذکر کیا گیا کہ 4 باتوں کا علم ضروری ہے۔ ان میں سب سے پہلے آپ نے یہ جانا کہ علم حاصل کرنا ضروری ہے، اس کے بعد اس علم کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے،
اور اس کے بعد اس علم کی طرف لوگوں کو دعوت دینا ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اور اس علم کو سیکھنے، سکھانے، عمل کرنے اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینے میں جو بھی پریشانیاں ہوں گی، جو بھی تکلیفیں سامنے آئیں گی، جو بھی تحدیات اور چیلنجز سامنے آئیں گے، ہم ان پر کیا کریں گے؟ صبر کریں گے۔ یہ 4 مسائل کا علم حاصل کیا اور ایک طرح سے ایک مقدمہ انہوں نے قائم کیا۔ اسی طرح سے دوسرا مقدمہ آج کے درس میں آغاز ہو رہا ہے، اور یہاں پر بھی مصنف رحمہ اللہ نے اس تمہید کے آغاز کے اندر ہی کیا کہا کہ قال المصنف رحمہ اللہ یہ علم رحمک اللہ۔ وہاں پر بھی کتاب کے آغاز میں کہا تھا کہ یہ علم کہ جان لو، یعنی جاننا کیا ہے؟ واجب ہے، یہ امر کا صیغہ ہے، اور یہ کلمۃ التنبیہ بھی ہے، اس سے متنبہ کیا جاتا ہے، باخبر کیا جاتا ہے۔ اے کلمۃ التنبیہ، اے کن متہیئا للعلم، کہ علم حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو کیا کر لیجئے؟ تیار کر لیجئے۔ جو بھی آپ کے اوپر علم ڈالا جائے گا، علم کی باتیں کی جائے گی، اس کو سماعت کرنے کے لیے اور اس کو سیکھنے کے لیے، اس کو حفظ کرنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے کیا ہو جائیے؟ تیار ہو جائیے، یہ علم۔ اور اس کے بعد پھر مصنف نے کیا کہا؟ رحمک اللہ۔ وہاں پر بھی یہ جملہ کہا تھا شروع میں بھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کیا کرے؟ رحم فرمائے۔ یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے، اور میں نے بتایا تھا وہاں پر بھی کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استاذ اور شاگرد کے درمیان کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ بڑا خوشگوار رشتہ ہوتا ہے۔ جس طریقے سے طلباء کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنے اساتذہ کرام کے لیے دعائیں کریں، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اسی طرح سے استاذ کے اوپر بھی یہ ضروری ہے کہ اپنے طلباء کے لیے کیا کرے؟ رحمت و مغفرت کی دعا کرے۔ چنانچہ یہاں پر رحمت کا لفظ مستقل ہے، مغفرت کے ساتھ نہیں آیا ہے۔ چنانچہ میں نے وہاں پر بھی کہا تھا کہ اس رحمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پچھلی خطاؤں کو معاف فرمائے، آپ کے پچھلے گناہوں کو بخش دے، اور آگے مستقبل میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں سے بچائے رکھے، آپ کی حفاظت فرمائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ علم ہی وہ دولت ہے جس کی بنیاد پر ہم نیکیاں کر سکتے ہیں اور برائیوں سے بچ سکتے ہیں، یہ علم ہی وہ نور ہے جس کی بنیاد پر ہم سماج اور معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی تاریکیوں کو ختم کر سکتے ہیں اور علم کی روشنی کو ہم عام کر سکتے ہیں۔ یہ علم ہی کی بدولت ہی ممکن ہے۔ اسی لیے مصنف رحمہ اللہ نے یہاں پر دعائیہ کلمہ کے ذریعے سے اس تمہید کا آغاز کیا اور کہا کہ رحمک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحم فرمائے، یعنی آپ کی مغفرت فرمائے، اور مستقبل میں، فیوچر میں اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے بچائے رکھے۔ اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم 3 هذه المسائل والعمل بهن۔ اس کے بعد کیا کہا کہ انه يجب على كل مسلم ومسلمة، کہ ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر کیا ہے؟ واجب ہے، یہ مستحب نہیں ہے اور نہ ہی یہ سنت ہے، بلکہ کہا کہ واجب ہے۔ کیا واجب ہے؟ تعلم 3 هذه المسائل، جو آنے والے مسائل ہیں، 3 مسائل کا ذکر ہونے والا ہے کہ ان 3 مسائل کا علم، والعمل بہن، اور ان تینوں مسائل کے اوپر عمل کرنا واجب ہے۔ اور میں نے بتایا آپ کو کہ یہ علم جو ہے ایک درخت ہے، شجرۃ، اور عمل کیا ہے؟ ثمرتھا، اس کا پھل ہے۔ یعنی علم حاصل کرنے کے بعد اگر آپ عمل نہیں کرتے ہیں تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ آپ عذاب کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ کل قیامت کے دن وہ آپ کے لیے وبال جان بن سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ تہیہ کر لینا چاہیے، ہمیں اپنی نیت کی اصلاح کرنی چاہیے کہ جب ہم کوئی بات کتاب و سنت کا حاصل کریں گے، کوئی علم ہم حاصل کریں گے، تو ہم کوشش کریں اس نیت کے ساتھ علم حاصل کریں کہ اگر ہم سے ممکن ہو پائے تو ہم اس کو عملی جامہ بنائیں گے، ہم اس کو عملی تطبیق دیں گے۔ اس جذبے کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے۔
ہو سکتا ہے کہ بہت ساری باتیں ایسی آئیں گی جس کے اوپر آپ عمل نہیں کر سکتے یا آپ کے عمل کے لائق وہ بات نہیں ہے. بہت سارے اعمال ہیں. اب مثال کے طور پر زکوٰۃ ہی کی بات آئے گی تو زکوٰۃ تو ہر آدمی کے اوپر فرض نہیں ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا علم بھی حاصل کرنا فرض نہیں ہے. علم حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن عمل کی نیت ہونی چاہیے کہ اگر ہم سے عمل ہو پائے تو ہم ضرور اس کے اوپر ہم عمل کریں گے. چنانچہ آپ نے جیسا کہ سنا کہ انہ یجب، یہ واجب ہے. اور یہ وجوب کیا ہے؟ وجوب عینی. وجوب عینی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ وجوب کفائی ہے کہ چند لوگ کریں گے، چند لوگ علم حاصل کریں گے اور بس باقی لوگوں کی چھٹی، باقی لوگ اس میں نہیں آئیں گے، گنہگار نہیں ہوں گے. یہ وجوب عینی ہے. اور وجوب عینی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یطلب من کل فرد بعینہ، ہر آدمی سے عینی طور پر ہر آدمی سے یہ عمل مطلوب ہے. یعنی یہ جو دین کے بنیادی علوم بتائے جا رہے ہیں، اس کا علم حاصل کرنا یہ ہر آدمی کے اوپر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، کسی بھی عمر کا آدمی ہو، کسی بھی ایج کا وہ آدمی ہو. ان علوم کو حاصل کرنا، دین کے جو یہ اساسی اور بنیادی باتیں ہیں، ان کا علم حاصل کرنا وجوب عینی ہے. یعنی ہر آدمی کا فرض ہے. ہاں البتہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ شرعی علوم کے کسی بھی فن میں امام بن جانا، اس کا ماہر بن جانا، یہ فرض کفایہ ہے. اگر سماج کے اندر ایک بہت بڑے عالم ہو گئے، امام بن گئے، تو پوری امت کی طرف سے وہ کافی ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو دین کے بنیادی علوم ہیں، یہ ہر مرد و عورت، آزاد اور غلام، سب کے اوپر یہ فرض ہے. اور جب فرض ہے، اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے، اس کو اگر ترک کر دیں گے تو آپ سزا کے بھی مستحق ہوں گے. اس لیے کہ واجب کی کیا تعریف ہے؟ واجب کی تعریف یہ ہے کہ ما یثاب فاعلہ ویستحق العقاب تارکہ. یہ واجب کی تعریف ہے. یعنی ایسا عمل جس کے کرنے والے کو اجر و ثواب دیا جائے، اجر و ثواب کے وہ مستحق بن جائے، اور چھوڑنے والے سزا کے مستحق بن جائے. جو کرنے والے ہیں اس کو اجر و ثواب دیا جائے گا، لیکن اگر اس عمل کو کوئی چھوڑ دے گا تو وہ سزا کے مستحق بنے گا. یہ زیادہ صحیح اور جامع تعریف ہے کہ وہ سزا کے مستحق ہوں گے. یہ کہنا زیادہ ضروری ہے، یہ کہنا زیادہ صحیح ہے. بہت سے لوگ اس کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ وَيُعَاقَبُ تَارِكُهُ، اس کے چھوڑنے والے کو سزا دی جائے گی. تو جملے کے اندر بھی فرق ہے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ چھوڑنے والے کو سزا دی جائے گی تو گویا کہ آپ نے گارنٹی دے دیا، ضمانت گویا کہ آپ نے گارنٹی دے دیا کہ اس کو سزا ہوگی ہی. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار گناہوں کو بخشنے والا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور معاف کرے گا. اسی لیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ چھوڑ دیا تو وہ، ہاں اس لیے جملے کے اندر ہم تبدیلی لا کر کے کہیں گے کہ وہ سزا کے مستحق ہیں. اب چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دے یا چاہے تو اس کو معاف کر دے. چنانچہ یہ واجب کی تعریف ہو گئی. معلوم یہ ہوا کہ اس تمہید کے اندر بھی 3 مسائل کا ذکر کیے جائیں گے، اور تینوں کا علم حاصل کرنا اور پھر اس کو عملی جامہ پہنانا، اس پر عمل کرنا، یہ واجب ہے. اور چھوڑنے کی صورت میں ہم سزا کے مستحق بن جائیں گے. چنانچہ ان تینوں مسائل میں سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے؟ الاولا. مصنف رحمہ اللہ نے کہا کہ الاولا ان اللہ خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل ارسل الينا رسولا فمن اطاعه دخل الجنہ ومن عصاه دخل النار. یہ سب سے پہلا مسئلہ ہے. سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے؟ کہ اس بات کا علم حاصل کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے. یعنی اپنے خالق کو پہچاننا کہ آپ کو پیدا کس نے کیا، آپ کا خالق کون ہے، من ربک، آپ کا رب کون ہے. اس بات کا علم حاصل کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہم کچھ نہیں تھے. ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدم سے وجود بخشا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، تو خالق کون ہے؟ اللہ رب العالمین، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے اور پیدا کیا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ تو گویا کہ یہ مقام شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کا شکر بتانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے اور عظیم مقصد کے لیے بھیجا ہے اور اپنے خالق کو پہچانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، کوئی دوسرا آدمی نے پیدا نہیں کیا۔ ہمارا خالق کون ہوا؟ اللہ رب العالمین۔ آگے جو لفظ بیان کیا گیا ہے کہ وَرَزَقَنَا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا، یعنی عام طور پر یہ جو لفظ ہوتا ہے رزق یا رزق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رزق دینے کے معنی، لیکن صرف رزق ہی اس کے اندر شامل نہیں ہے، یعنی اللہ رب العالمین جو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتوں سے نوازے، ان تمام نعمتیں، وہ تمام نعمتیں کیا ہے؟ رزق کے دائرے میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی نوازا ہے، صحت و تندرستی سے نوازا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، کھانے پینے کی چیزوں سے نوازا ہے، اولاد کی دولت سے مالا مال کیا ہے، پراپرٹی دیا ہے، گھر ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، سماج اور معاشرہ، یہ ساری چیزیں کہ اللہ رب العالمین نے نعمت کے طور پر ہمیں دیا ہے۔ چنانچہ وَرَزَقَنَا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، صرف پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا کی ساری نعمتوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جس نے زمین کے اندر جتنے بھی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں وہ سب آپ کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہماری خدمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے، نعمتوں کو تو شمار نہیں کیا جا سکتا، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں جس سے ہم آج فائدہ اٹھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، ٹہلتے ہیں، گھومتے ہیں، گاڑی گھوڑا میں ہم چلتے ہیں اور زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین جو ہمیں پیدا کیا اور اتنی ساری نعمتوں سے ہمیں نوازا، دنیا کی نعمتیں، تو اس کا کچھ مقصد ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے مصنف آگے کہا کہ وَلَمْ يَتْرُكْنَا حَمَلًا، حملہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بیکار، ہے نا، بلا غرض و غایت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یوں ہی بلا غرض و غایت نہیں چھوڑ دیا کہ ہم نے پیدا کر دیا اور دنیا کی ساری نعمتوں کو پیدا کر دیا، بس کھاؤ پیو سو جاگو، صبح ہوئی شام ہوئی، عمر یوں ہی تمام ہوئی، اس کے لیے نہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ایک عظیم مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے جن طرح کی اور جس طرح کی چیزوں کی ضرورت پڑی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ سب انسانوں کو مہیا کر دیا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ آگے کیا کہا کہ بل ارسل الینا رسولا، دیکھیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے طرف اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا تاکہ انسان بہک نہ جائے، انسان اپنی زندگی کے جو مقصد ہے اس سے غافل نہ ہو جائے، اس غفلت سے جگانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ نبی اور رسول بھیجا۔ یہ اپنے آپ میں ایک بڑی نعمت ہے۔ اگر انبیاء نہیں آئے ہوتے اور کتاب نازل اللہ تعالیٰ نہیں کرتا تو ہم اپنے معبود کو کیسے پہچانتے اور کیسے ہم اپنے رب کی معرفت حاصل کرتے؟ تو گویا کہ یہ انبیاء ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں جو ہمیں اپنے رب کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کیسے ہمیں اللہ رب العالمین کو پہچاننا ہے، ہمارا خالق کون ہے، ہمارا مالک کون ہے، ہمارا رازق کون ہے، یہ سب باتیں ہمیں کس نے بتائی ہیں؟ یہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ تو گویا کہ نبی کا پانا اور نبی کا بھیجا جانا، نبی کا ارسال کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے کیا ہے؟ ایک عظیم نعمت ہے اور بہت بڑا احسان ہے، بلکہ یہ وہ احسان ہے جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی کیا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین کے بڑے احسانات ہیں، بڑے انعامات ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیرائے میں تذکرہ نہیں کیا ہے جس پیرائے میں نبی کو بھیجنے کے بعد تذکرہ کیا ہے۔
کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، لقد من اللہ کہا یہاں پر، اور من یمن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ احسان کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر یہ احسان کیا، ان کے اوپر یہ انعام کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ تو یہ رسول جو آتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کے اوپر ایمان لانا کیا ہے؟ یہ بھی واجب ہے، چونکہ ابھی ہم لوگ جو بھی چیزیں پڑھ رہے ہیں وہ سب کیا ہے؟ وجوب ہے، واجب ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا واجب ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے بغیر کوئی بھی انسان مومن نہیں ہو سکتا، اور کوئی بھی انسان اپنے رب کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ یہ نقطہ میں اس لیے تاکید کے طور پر بیان کر رہا ہوں کہ آج کے زمانے میں جو فتنے ہیں، ان فتنوں کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ انکار رسالت ہے، انکار حدیث ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا انکار کیا جاتا ہے، ان کی سنت کا انکار کیا جاتا ہے کہ ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا، تو قرآن کہاں پہ نازل کیا؟ قرآن کس کے اوپر نازل ہوا بھائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا۔ اگر آپ قرآن کو بھی صرف لیں گے تو نبی کے بغیر تو نہیں لے سکتے۔ قرآن تو آپ کے اوپر اترا نہیں ہے، ہمارے اوپر اترا نہیں ہے۔ اگر آپ صرف قرآن کو ماننا چاہتے کہ ہم صرف قرآن، ہمارے لیے صرف قرآن ہی کافی ہے، تو یہ قرآن آپ کس سے لے رہے ہیں؟ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے لے رہے ہیں۔ تو جب وہ قرآن سچا ہے، قرآن کی باتیں سچی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کیسے غلط ہو سکتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کیسے مسترد کی جا سکتی ہیں؟ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہ لانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے اوپر ایمان نہ لانا، قرآن کو ٹھکرانا، اللہ کو ٹھکرانا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکرانا، اور پوری شریعت کو ٹھکرانے کے مترادف ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجت کے طور پر اور خاص طور پر انسانوں کے ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا۔ یہ رسول اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا یہ رسول ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک ایسا احسان جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جتلایا ہے۔ ہماری طرف رسول بھیجا، اور رسول آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ رسول ہے، نبی ہے۔ تو یہاں پر میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ رسول اور نبی میں کیا فرق ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بولتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بولتے ہیں، تو یہ دونوں لفظ میں کچھ فرق ہے یا دونوں مترادف ہیں؟ تو بہت سے لوگوں نے تو کہا کہ دونوں مترادف ہیں، نبی بولیے رسول بولے، بات ایک ہی ہے۔ تو رسول کی جو تعریف کی جاتی ہے کہ رسول کا مطلب ہوتا ہے قاصد، ہے نا؟ رسول آیا مطلب اللہ کی طرف سے پیغمبر آیا، قاصد آیا، اور اس کی اصطلاحی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ کل من اوحی الیہ وامر بالتبلیغ، یعنی رسول وہ ہے جن کی طرف اللہ کی جانب سے وحی نازل ہوئی اور ان کو تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور نبی یہ نبع سے ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نبع ان کے معنی خبر کے معنی میں، اب ظاہر بات ہے کہ نبی بھی خبر ہی دیتے ہیں۔ تو نبی کہتے ہیں کل من اوحی الیہ ولم یؤمر بالتبلیغ اور بالتبلیغ، کہ نبی وہ ہے جن کی طرف وحی نازل کی گئی لیکن تبلیغ کا حکم نہیں دیا گیا۔ یہ عام طور پر تعریف لکھی اور بتائی جاتی ہے، لیکن اس تعریف کے اوپر تعامل کرنے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بھی محل نظر ہے، یہ فرق بھی صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی تعریف کے اندر جو بتایا گیا کہ نبی وہ ہے جن کی طرف وحی نازل کی گئی لیکن تبلیغ کا حکم نہیں دیا گیا، تو نبوت کا مقصد فوت ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ نبی صرف اس لیے تھوڑی نہ بھیجا جائے گا کہ وہ صرف اپنی اصلاح کرے اور وہ خود عابد و زاہد بن جائے اور اپنی اصلاح کرے، بس بات ختم، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ نبی بھیجے ہی اس لیے جاتے ہیں کہ وہ لوگوں کی اصلاح کرے، لوگوں کے تبلیغ کرے، لوگوں کے اندر دعوت و ارشاد کا کام کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تعریف صحیح نہیں ہے اور یہ فرق صحیح نہیں ہے۔ صحیح فرق یہ ہے کہ نبی وہ رسول وہ ہے جن کی طرف وحی نازل کی گئی، تبلیغ کا بھی حکم دیا گیا، اپنی قوم میں بھی اور دوسرے قوم میں بھی۔ یعنی رسول وہ ہوتا ہے جن کے اوپر وحی نازل کی گئی، تبلیغ کا بھی حکم دیا گیا، اور تبلیغ کا جو حکم دیا گیا وہ کہاں؟ اپنے قوم کے اندر بھی، اپنے معاشرے کے اندر بھی، اور دوسرے قوموں کو بھی تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ رسول ہے،
سمجھ رہے؟ اور نبی کون ہے؟ نبی وہ ہے کہ جن کی طرف وحی نازل کی گئی، تبلیغ کا بھی حکم دیا گیا، لیکن صرف اپنے قوم کے اندر ہی تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا۔ ظاہر بات ہے کہ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ بہت سے انبیاء کرام کیا ہے کہ وہ مخصوص قوم کے لیے بھیجے جاتے ہیں، مخصوص خطہ کے لیے بھیجے جاتے تھے، مخصوص علاقے کے لیے بھیجے جاتے تھے، لیکن ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات انسانی کے لیے، اپنی قوم کے لیے بھی، عرب کے لیے بھی، عجم کے لیے بھی، ساری دنیا انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا گیا۔ تو یہ فرق تھوڑا سا صحیح ہے، اور اہل علم نے کہا کہ صحیح ہے کہ نبی وہ ہے جن کو وحی کی گئی، تبلیغ کا بھی حکم دیا گیا، لیکن ایک خاص خطے کے لیے ان کو نبی بنایا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے نبی کیا ہیں؟ وہ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی صرف اہل عرب کے لیے تو نہیں آئے، جزیرہ عرب کے لیے تو نہیں آئے، بلکہ پوری دنیا انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے بھیجا گیا۔ چنانچہ ہم اپنے نبی کو نبی بھی کہہ سکتے ہیں، رسول بھی کہہ سکتے ہیں، رحمت للعالمین آپ کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا ہے کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں ان سب لوگوں کے لیے اللہ کی جانب سے رسول بنا کر کے بھیجا گیا۔ تو یہ رسول اور نبی کے درمیان ایک فرق بتایا جاتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب اس کے بعد اس نبی کے ساتھ کیا تعامل ہونا چاہیے، کیا ضروری ہے؟ آگے کہا کہ فَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ۔ اب اس نبی کی جو اطاعت کرے گا، جو اس کی پیروی کرے گا، اس کے نقش قدم پر جو چلے گا، وہ کہاں جائے گا؟ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہے۔ نبی کی اطاعت و فرما برداری یہ دخول جنت کا سبب ہے اور دخول جنت کا باعث ہے یہ۔ وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارِ، اور جو نبی کا انکار کرے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان نہیں لائے گا، نافرمانی کرے گا، وہ کہاں جائے گا؟ دخل النار، وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ اسی لیے اسلامی شریعت کے اندر نبی کی بڑی اہمیت ہے، رسول کی بڑی اہمیت ہے، اس کے اوپر ایمان لائے بغیر، اس کی اطاعت و فرما برداری کیے بغیر کوئی انسان مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے آج جو فتنے عام ہیں، ان فتنوں میں لوگوں کو کیا کیا جا رہا ہے؟ قرآن سے جوڑا جا رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے چھڑایا جا رہا ہے، ان کو بھگایا جا رہا ہے کہ سنت کی اہمیت نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح ہے، اس کے کیل و کال میں مت پڑھیے، بلکہ آپ سنت پڑھے بغیر میں کہتا ہوں کہ اسلام کا الف بھی نہیں سمجھ سکتے۔ ظاہر بات ہے کہ ہم قرآن بھی اللہ کے نبی سے ہی لے رہے ہیں، اور اس قرآن کی صحیح تفسیر کس نے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے قرآن کی کون سی آیت آپ سمجھنے والے ہیں؟ آپ عربی زبان بھی نہیں جانتے کہ آپ جو ہے نا قرآن سمجھ لیجیے گا۔ قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اس میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ عصر میں 4 رکعت پڑھنی ہے، مغرب میں 3 رکعت پڑھنی ہے، یا 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا۔ تو آپ نماز کی تفصیلات، زکوٰۃ کی تفصیلات اور دیگر احکام و مسائل کی جو تفصیلات ہیں وہ آپ کہاں پر حاصل کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر آپ حاصل کریں گے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر کے اگر کوئی شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم دین کو سمجھ رہے ہیں، تو وہ ان کا وہ ایسا خواب ہے جس کے کوئی تعبیر نہیں، بلکہ یہ بدترین سمجھ لے کہ وہ باطل کے اندر ہے اور وہ کبھی بھی حق کے راستے پر نہیں آ سکتا ہے، قرآن کو کبھی نہیں سمجھا جا سکتا ہے حدیث کے بغیر۔ اسی لیے یہاں پر مصنف نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک رسول کو بھیجا اور اس کی اطاعت کرنا یہ دخول جنت کا باعث ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کے سارے لوگ جنت میں داخل کر دیں، الا من ابا، مگر جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، تعجب ہوا کہ بھلا جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا بھائی؟ من ابا یا رسول اللہ، کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ اللہ کے نبی نے
بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی، میرا انکار کر دیا، میری سنتوں کا مذاق اڑایا، اسی نے تو جنت میں جانے سے انکار کیا۔ چنانچہ معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اور آپ کی بعثت ہمارے لیے ایک بڑی نعمت ہے اور اللہ کا یہ احسان ہے۔ اگر نبی نہ ہوتے، وہ اگر نہ آئے ہوتے تو ہم قرآن کا ایک حرف بھی نہیں سمجھ پاتے اور اپنے رب کی معرفت ہم حاصل نہیں کر پاتے۔ اسی لیے اس احسان پر اور اس نعمت پر ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کو اور آپ کی اطاعت کو، آپ کی اتباع کو لازم اور واجب پکڑنا چاہیے۔ والدلیل قوله تعالی، اور اس پر دلیل کیا ہے؟ تو بہت ساری دلیلیں موجود ہے، قرآن کے اندر بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اس معنی کی بہت ساری آیتیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی کا ایک آیت نقل کی گئی ہے، مصنف نے اللہ رب العالمین کا یہ فرمان نقل کیا ہے کہ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبینا۔ کیا بتایا کہ ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا، نبی بھیجا، شاہدن علیکم، تمہارے اوپر گواہ بنا کر کے بھیجا، اس لیے کہ انسان ہے، فطرت ہے، اس کے انکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے فطرت میں انکار لکھ کر کے رکھا، اسی لیے تم کل قیامت کے دن میرے پاس بھی آ کر کے جھٹلا نہ دو، اس لیے میں نے ایک رسول بھیجا جو تمہیں سمجھائے گا، تمہیں ہدایت کے راستے پر لائے گا اور اپنی حجت تمام کرے گا، اور کل قیامت کے دن جب تمہارا حساب ہوگا تو تم انکار کا راستہ نہیں پاؤ گے۔ یہی وجہ ہے کہ کل قیامت کے دن انسانوں کا جب حساب و کتاب ہوگا اور اس کے رجسٹر ان کے سامنے لا کر کے رکھ دیا جائے گا کہ دیکھو اس میں سے کوئی ایسی چیز ہے جس کو تم کو انکار ہے، کسی بھی چیز کا وہ انکار نہیں کر پائے گا، ایک حرف کا وہ انکار نہیں کر پائے گا، وہ کہہ نہیں سکتا ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، وہ ضرور کہے گا کہ ہمارے پاس آیا تھا، ہمیں سمجھایا تھا، ہمیں بتایا تھا، تیرا پیغام پہنچایا تھا، لیکن ہم نے انکار کر دیا، ہماری غلطی تھی۔ اسی لیے نبی بھیجنے کا ایک عظیم مقصد یہاں پر سمجھ میں آ رہا ہے کہ امت پر گواہ کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ہم کیا جواب دیں گے وہاں پر اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کریں گے؟ پھر ہم تو وہاں پہ اقرار کریں گے ہاں ساری باتیں تو تھی، مسجد کے اندر تو بخاری بھی تھی، مسلم بھی تھی، بہت ساری کتابیں تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پوری لائبریری موجود تھی، لیکن ہم نے کسی کو نہیں مانا، ہم تو صرف قرآن لے کر کے بیٹھے ہوئے تھے، ہم تو سوچ رہے تھے کہ تیرا قرآن پڑھیں گے سب کچھ مل جائے گا۔ پھر وہاں پر شرمندگی کے علاوہ اور کف افسوس کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، اس لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑے، اور اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر کے سمجھایا کہ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے کہ ہم نے فرعون کے پاس بھی ایک رسول بھیجا تھا، اور وہ کون سا رسول ہے؟ فرعون کے پاس کون سا رسول بھیجا گیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ فعصى فرعون الرسول، چنانچہ فرعون نے رسول موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، اور انکار کیسے کیا؟ وہ جانتا تھا، حقیقت حال سے وہ واقف تھے کہ یہ نبی ہے، اللہ کی جانب سے پیغمبر ہے، اور اللہ ہے، میں لوگوں کا رب نہیں ہوں، میں تو اپنے دعوے میں جھوٹا ہوں، ان کو معلوم تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے جان بوجھ کر کے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، تو پھر میں نے اس کو سخت، میں نے اس کے پکڑ کر لی، میں نے سختی کے ساتھ ان کو میں نے پکڑ لیا، اور میری پکڑ کیا ہے سخت ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر انکار سنت اور